آج 20واں سپارہ ہے، تو اس کا آغاز بھی سورہ نمل سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز میں فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ نے اس کے آغاز میں اپنی قوت تخلیق اور عقیدہ توحید کو بیان کیا بڑے آسن انداز کے ساتھ، اور جھنجھوڑا، پوچھا، سوال کیے۔ فرمایا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، اللہ کے علاوہ کون ہے جو زمین و آسمان کو بنائے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے آسمان سے پانی کو بہا دیا؟ وانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر سبزیوں کو اگا دیا، پھلوں کو اگا دیا۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، سکون دیا، اور پہاڑوں کو لگایا، درختوں کو اگایا، سورج کو چلایا، دنیا کے نظام کو چلایا، سمندروں کو بہایا، دریاؤں کو چلایا۔ یہ سارے کا سارا نظام اور تخلیق کی حکومت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا اور مسلمانوں کو بلکہ دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کس نے یہ دنیا کا نظام؟ اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر کیا لینے جاتے ہو؟ سارا نظام دنیا کا اللہ چلا رہے ہیں، اور تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جانے کی؟ اس کے بعد حضرات سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات جو فرعون تھا یہ 1 سال کے لیے بچوں کو قتل کرتا، 1 سال کے لیے چھوڑ دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس وقت یہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ وہ سال قتل کا سال تھا۔ جناب موسیٰ کی ماں کو ڈر پیدا ہو گیا، خدشہ لاحق ہو گیا کہ موسیٰ کو اب قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی ماں کو آرڈر کر دیے، فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ کے بارے میں آپ کو خدشہ لاحق ہو جائے کہ فرعون کے غنڈے آ رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، تو موسیٰ کو دریاؤں میں، سمندروں کی لہروں کی نظر کر دینا، اس کی حفاظت میں آسمان والا رب خود ہی کروں گا۔ حضرات ایسے ہی ہوا۔ میں مختصر ذرا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدشہ لاحق ہوا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو جناب سمندر میں بہا دیا ایک صندوقڑی میں بند کر کے، اور یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر پڑی، دیکھا تو صندوق کے اندر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! فرعون کی بیوی کہنے لگی، فرعون، آسیہ کہنے لگی ایسے کرتے ہیں کہ اس کو پال لیتے ہیں، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہمارے پاس یہ رہے گا، بڑا نفع دے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں بڑا نفع دے گا۔ بیوی کہنے لگی ہمیں بڑا نفع دیا کہ نہ دیا؟ پھر اللہ اکبر! کہا بڑا نفع دے گا۔ بالآخر فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ ویسے بھی بیویوں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ بیوی کی بات مان لی، آسیہ کی پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے، دودھ کی ضرورت پڑی، اس نے جناب اعلان کروا دیا، کہا جو دائی حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے گی اس کو جناب والا اجرت دی جائے گی، اجرت دی جائے گی۔ دائیاں آئیں مختلف علاقوں سے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن ان پر وہ دودھ حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ سارا منظر فرعون کی بہن بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دائی کی ضرورت ہے اور موسیٰ کسی دائی کا بھی دودھ نہیں پی رہے۔ یہ دوڑی آئی، باقی آئی، کہنے لگی ایک دائی میں بھی آپ کو دیتی ہوں، میری نظر میں بھی ایک دائی ہے، اگر وہ میں پیش کروں تو مجھے امید ہے کہ موسیٰ اس کا دودھ پی لے گا۔ یہ بھاگی بھاگی اپنی ماں کے پاس آئی، کہنے لگی کہ موسیٰ کو دودھ کی ضرورت ہے، سارا ماجرا سنایا۔ جناب موسیٰ کی ماں گئی، حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اور فرعون نے اجرت دی۔ فرعون نے، حضرات دیکھیں قدرت کا کیسا کرشمہ ہے، قدرت کا کیسا ایک عجیب منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسا ایک نظام ہے، کیسی ایک قدرت ہے۔ فرعون اپنے دشمن کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا ہے، اور جس بچے نے بڑا ہو کے فرعون کا بیڑا غرق کرنا ہے، ستیہ ناش کرنا ہے، اس کو دودھ پلانے کی اجرت فرعون دے رہا ہے، اور دے بھی کسے رہا ہے؟ اس کی
ماں کو حضرات بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے جوان ہوئے تو بستی میں شہر میں نکلے، دیکھا بنی اسرائیل اور فرعون کے قبیلے کے دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، نظر پڑی تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے، اپنے ظلم کی دہائی دی، حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ نے اس فرعون کے قبیلے کے آدمی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، وہ بندہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، مر گیا، حالانکہ مارنے کی نیت سے نہیں، یعنی وہ اتنا زوردار تھپڑ لگا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، اپنے رب سے توبہ استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے فرعون کے غنڈے لگے ہوئے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مدین کے گھاٹ پر بلا لیا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا مدین کے گھاٹ پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہاں دیکھا کہ کنویں کے قریب کافی لوگوں کا رش ہے اور وہ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں دیکھا دو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، رش کی وجہ سے ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور وہ جناب ڈھکن اٹھا کے ان لڑکیوں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں جب بکریوں کو پانی پلا کے گھر واپس لوٹیں تو اپنے بابا کو سارا ماجرا بتایا کہ وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس نے آج ہماری بڑی مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ وہاں پھر حضرت موسیٰ نے بیٹھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ ادھر سے ایک نوجوان باحیا لڑکی آئی، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی جناب موسیٰ آپ کو میرے بابا جان بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہدیہ دیا جا سکے، آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے جو آپ نے ہماری مدد کی۔ حضرات مختصر کروں، بالآخر جناب موسیٰ وہاں پہنچے بزرگ کے پاس۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جناب شعیب کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت شعیب نے کہا آپ ہمارے پاس رہیں، اور بالآخر اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ 10 سال تک حضرت موسیٰ وہاں رہے۔ پھر جناب موسیٰ اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا، بیگم کو ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لیا اور وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو سردی کی ٹھٹرتی راتیں تھیں۔ حضرت اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آپ یہاں بیٹھو میں تھوڑی سی حرارت لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب موسیٰ سے مخاطب ہوئے، توجہ کریں، جناب موسیٰ سے مخاطب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ نبوت عطا کر کے اللہ نے حضرت موسیٰ کے عصا کو جناب معجزہ بنا دیا، ان کے ہاتھ کو نور عطا فرما دیا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کا جو ہے وہ تاج پہنایا۔ پھر یہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون کو جناب والا اللہ کی توحید کا اعلان کیا، ان کے سامنے اپنی نبوت کا تذکرہ کیا، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات کو مان لو، میں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کی ایک نہ مانی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر غوطے دے دے کر غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حضرات سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، لیکن ایمان والے جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ ہوتا ہے، ایمان والے لوگ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ صراط مستقیم سے جب پریشانی آ جائے ہٹ نہیں جاتے، قرآن و حدیث کو چھوڑ نہیں جاتے، بلکہ ان آزمائشوں کا، ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امم کا ذکر کیا، اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا، اور جناب موسیٰ کے ان جادوگروں کا ذکر کیا جو فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے۔ فرمایا پریشانیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، ٹینشنیں بھی آئیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے آخر میں
فرمایا مشرکوں کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کی مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ فرمایا جیسے مکڑی کے جالے کی کوئی بنیاد نہیں، ویسے ہی مشرک کے پاس بھی اس کی دلیل کی کوئی بنیاد، اس کے شرک کی کوئی بنیاد نہیں، عقل اس کی ختم ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں جہاں شرک ہو وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل ہو وہاں شرک نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مکڑی کے جالے کی طرح مشرک کی، شرک کرنے والے کی مثال ہے، جس طرح اس کے گھر کی کوئی بنیاد نہیں، یوں انگلی لگاؤ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا مشرک کی بھی یہی مثال ہے، شرک کرنے والے کی بھی یہی مثال ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔